گوگیل شاید میرا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے ورغلانے لگا۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے مجھ پر دست درازی کی۔ میں اپنے آپ کو اکیلی سمجھ رہی تھی، لیکن اچانک ارتگین آ گیا۔ وہ مجھے بتائے بغیر میری حفاظت کے لیے مجھ سے کچھ دور موجود رہا۔ گوگیل نے اسے آپ کا غلام سمجھ کر گالیاں دیں اور وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ ارتگین نے اسے بڑی دلیری سے کہا کہ وہ اپنے آقا کی عزت پر جان قربان کر دے گا۔ گوگیل نے اسے کہا کہ یہ رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے خیمے میں سونا۔ وہ چلا گیا۔ ارتگین مجھے میرے خیمے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ گوگیل درندہ ہے، اس نے رات کو ارتگین کو غائب کروا دیا ہے۔ حماد بن علی غصے سے پھنکارنے لگا اور اس نے گرج کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تم قبیلے کے سردار ہو۔ حماد بن علی نے گوگیل سے کہا، لیکن تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں۔ میں تمہیں بخش دوں گا، میرا آدمی مجھے واپس کر دو۔ کون سا آدمی؟ گوگیل نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارتگین، حماد نے کہا، میرا محافظ جو گزشتہ رات تمہارے اور سبیلہ کے درمیان آ گیا تھا۔ گوگیل حیران و پریشان ہو گیا۔ سبیلہ نے حماد سے کہا کہ یہ شخص اپنا جرم چھپانے کے لیے انجان بن رہا ہے۔ گوگیل، حماد بن علی نے اسے کہا، کیا تم ایک غلام اور ایک داشتہ کی خاطر مجھ سے دشمنی مول لے رہے ہو؟ اس وقت ہمیں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں اس جیسی 10 لڑکیاں لا دوں گا، مگر تم نے میری داشتہ پر دست درازی کر کے میرے محافظ کو غائب کر دیا ہے۔ کیا تم قبیلے کے سردار ہو؟ کیا تم مجھ سے ٹکر لے کر سردار رہ سکو گے، زندہ رہ سکو گے؟ بات بڑھ گئی۔ چونکہ گوگیل نے ارتگین کو غائب نہیں کیا تھا، اس لیے وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ حماد نے تمام سرداروں کو اکٹھا کر لیا اور سبیلہ سے کہا کہ وہ سب کو سنائے کہ گوگیل نے کیا کہا ہے۔ سبیلہ نے وہی بات سنا دی جو وہ حماد کو سنا چکی تھی۔ گوگیل غصے سے اٹھا اور یہ کہہ کر چل پڑا، میرا اور میرے قبیلے کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے پیٹھ پھیری ہی تھی کہ حماد نے اپنے قریب کھڑے ایک آدمی کی کمان لی اور اس کی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں ڈالا۔ دوسرے لمحے تیر گوگیل کی پیٹھ میں اترا ہوا تھا اور وہ ریت پر تڑپ رہا تھا۔ اسی روز حماد نے ایک خاص تقریب منعقد کر کے گوگیل کے قبیلے کا ایک اور سردار مقرر کر دیا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں جانتا تھا کہ مجھے میرا محافظ واپس نہیں ملے گا۔ گوگیل نے اسے یقیناً قتل کروا کے اس کی لاش کہیں دبا دی ہے۔ اس وقت تک ارتگین بہت دور نکل گیا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک وہ اونٹ کو دوڑاتا رہا تھا۔ سورج ابھرا تو اس نے اونٹ کی رفتار کم کر دی۔ اس نے گھوم گھوم کے دیکھا، اس کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ حماد بن علی نے قبائلی سرداروں کو آخری ہدایات دیں اور انہیں قید کے صحرا کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہاں جمع کریں۔ اسی روز سب اپنے اپنے قبیلوں کو روانہ ہو گئے اور حماد بھی وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اس کا ایک اور جاسوس غزنی سے آیا، جس نے اسے بتایا کہ غزنی کے قافلے کی نفری اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں مالدار تاجروں کی خاصی تعداد ہے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتایا کہ راستے میں لوگ اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح یہ قافلہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اس جاسوس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا کوئی انتظام ہوگا یا نہیں۔ میں حجاز تک فوج کا دستہ کیسے بھیج سکتا ہوں؟ غزنی میں سلطان محمود قافلے کے ایک وفد سے کہہ رہا تھا، قوم کے ہر فرد کو سپاہی ہونا چاہیے۔ قافلے کا ایک وفد محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق سلطان محمود کے پاس یہ درخواست لے کر گیا تھا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے ساتھ خواتین اور بچے بھی ہیں اور تاجروں کا قیمتی مال بھی ساتھ جا رہا ہے، اس لیے قافلے کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ ساتھ ہونا چاہیے۔ میں بے خبر نہیں کہ حاجیوں کے قافلے رہزنوں اور قزاقوں کے ہاتھوں لٹتے رہتے ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ میں حج پر جانے والوں کو ہر سہولت اور مدد دیا کرتا ہوں، مگر یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ میں مکہ معظمہ تک فوج قافلے کے ساتھ بھیجوں۔ اتنے بڑے قافلے میں بے شمار آدمی ایسے ہوں گے جو لڑ سکتے ہیں اور شہ سوار بھی ہیں۔ قافلے میں سپاہی بھی حج کو جا رہے ہیں۔ آپ لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جائیں، تیر و کمان ساتھ رکھیں۔ مجھے اتنے بڑے قافلے پر حملے کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ قافلے وہ لٹتے ہیں جن میں مسافر بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بے خوف ہو کر جائیں۔ جب وفد چلا گیا تو سلطان محمود نے اپنے مشیروں اور سالاروں کی ایک محفل میں کہا، میں نے ان لوگوں کو مایوس کیا ہے، یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہے ہیں، مجھے ان کی درخواست مان لینی چاہیے تھی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فوج کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، سرحدوں پر ہر وقت خطرہ موجود رہتا ہے۔ ابھی 2-3 دن گزرے ہندوستان سے تشویشناک خبریں آئی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قنوج کا مہاراجہ راجہ اپال جو وہاں سے بھاگ گیا تھا، ہمارے قلعہ دار کے پاس گیا اور اس نے ہماری شرائط تسلیم کرنے کا معاہدہ کیا اور قنوج سے کچھ دور اپنی نئی راجدھانی بنانے کی اجازت مانگی ہے۔ میں اس سے تاوان اور باج وصول کروں گا اور اسے نئی راجدھانی بنانے کی اجازت دے دوں گا، مگر وہاں کے 3 مہاراجے کالنجر، گوالیار اور لاہور
महाराजा राजापाल के दुश्मन बन गए हैं। कनूज से पैगाम आया है कि ये महाराजे महाराजा कनूज को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हमें फैसला कुन शिकस्त देने के लिए मुत्तहिदा महाज बना लिया है। मालूम नहीं कब हमें हिंदुस्तान को कूच करना पड़े। काफिला रवाना होने वाला था। सुल्तान महमूद के पास जो वफ्द गया था उसके अरकान ने काफिले के तमाम मुसाफिरों से कह दिया था कि वो मुसल्लह होकर चलें। हथियार इकट्ठे करने के लिए काफिले की रवानगी 1-2 दिनों के लिए मुलतवी हो गई और उस वक्त सुल्तान महमूद को इत्तला दी गई कि अर्तगीन नाम का एक आदमी बड़ी बुरी हालत में आया है। कहता है कि बहुत दूर से आया हूँ और ये भी कहता है कि हाजियों के काफिले को रोके रखो। सुल्तान महमूद हाजियों के नाम पर जरूरी काम भी छोड़ दिया करता था। उसने अर्तगीन को फौरन बुला लिया। वो तो जिंदा लाश बन चुका था, मुंह खुला हुआ और आंखें बंद हुई जा रही थीं। वो खड़ा रहने के काबिल नहीं था। उसे सहारा देकर बिठाया गया, मशरूब पिलाए गए, कुछ खिलाया गया तो वो होश में आने लगा। वो अचानक उठ खड़ा हुआ और कमरे में तेज तेज टहलने लगा। सुल्तान गजनी और खुरासान से गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ, अर्तगीन ने कहा। 1 महीना हो गया है मैं पांव पर नहीं चला। पहले ऊंट पर सवार रहा और जब पहाड़ी इलाका आया तो एक सवार से घोड़ा छीनकर ऊंट उसे दे दिया। रास्ते में 2 और सवारों से घोड़े छीने और थकन और भूख से अधमुए घोड़े उनके पास छोड़े। घोड़े की पीठ पर खाता पीता रहा और किसी घोड़े को दुल्की चाल न चलने दिया, वरना 1.5 माह की मुसाफत 1 माह में तय न होती। वो बात क्या है जो तुम्हें इस हाल में मेरे पास लाई है? सुल्तान महमूद ने पूछा। अगर आप हिजाज के काफिले के साथ फौज के 2 दस्ते नहीं भेज सकते तो काफिले को गजनी से बाहर न निकलने देना, अर्तगीन ने कहा। कीद के सहरा में काफिले को लूटने के लिए कज़ाकों का वो गिरोह, बल्कि वो फौज खैमा जन है जिसे खलीफा बगदाद की पुश्तपनाही हासिल है। खलीफा बगदाद की पुश्तपनाही? अगर सुल्तान गजनी को एक गुलाम की बात पसंद नहीं आई तो गुलाम जांबख्शी चाहता है, अर्तगीन ने कहा। अगर खलीफा की पुश्तपनाही नहीं है तो उसके सालारों और हाकिमों की मदद हासिल होगी। अगर ये भी नहीं तो इसे झूठ न समझना कि तमाम बद्दू कबीले एक शख्स हम्माद अली की क़यादत में गजनी के काफिले को कीद के सहरा में उस जगह जहां टीले ज्यादा हैं लूट लेंगे और लड़कियों को उठा ले जाएंगे। हम्माद बिन अली बगदाद गया था। मैं चूंकि उसके साथ था इसलिए मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि वो पहले खलीफा के एक सालार और 2 बड़े हाकिमों से मिला था, फिर वो उसे खलीफा के पास ले गए थे। अर्तगीन ने सुल्तान महमूद को तफसील से बताया कि हम्माद बिन अली ने किस तरह और कहां बद्दू कबाइल के सरदारों को इकट्ठा किया और काफिले पर हमले का मंसूबा तय किया है। कज़ाकों की तादाद 5000 होगी। 5000? सुल्तान महमूद हैरत ज़दा हो गया। इतनी ज्यादा तादाद की वजह यह है कि हम्माद बिन अली के जासूसों ने जो यहाँ आकर काफिले की तैयारी देख गए हैं, वहां जाकर बताया है कि काफिले में हिंदुस्तान से आया हुआ माल जा रहा है और काफिले में ज्यादातर लोग फौजी हैं या लड़ने वाले हैं। अर्तगीन ने कहा। काफिले की नफरी 1500 बताई गई है। काफिले में कोई फौजी नहीं है। सुल्तान महमूद ने कहा। अगर फौजियों को हज की फुर्सत होती तो सबसे पहले मैं जाता। वो गहरी सोच में खो गया और बोला, मैं हिजाज के काफिले को नहीं रोक सकता। अगर मैं खुद हज पर जा नहीं सकता तो जाने वालों के जानो माल की हिफाजत मेरे फराइज में है। मैं हाजियों की सलामती की खातिर सल्तनत गजनी की सलामती खतरे में डाल सकता हूँ। वो बोलते बोलते रुक गया और उसने अर्तगीन को बड़े गौर से देखते हुए पूछा, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुम हो कौन और तुम जो कज़ाकों के सरगना के खास आदमी हो, दिल में हमारे काफिले की हमदर्दी किस तरह लेकर आए हो? क्या तुम अल्लाह के उस सिपाही को धोखा दे सकोगे जिसके नाम से हिंदुस्तान के देवताओं के बुत कांप जाते हैं? गजनी की एक बेटी जो बहुत बड़े धोखे का शिकार है, गजनी की बेटियों के लिए कफारा अदा करना चाहती है, अर्तगीन ने कहा। वो आबरू बाख्ता गजनी की आबरू को बचाने के लिए अपने सुल्तान को पुकार रही है। मैं एक गुलाम हूँ, इब्ने गुलाम हूँ, तुर्क हूँ, लेकिन जन्म गजनी की मिट्टी में लिया है। उस लड़की ने जिसका नाम सबीला है और जिसका बाप आपकी फौज में शुतर सवार था और शहीद हो गया है, मुझ जैसे गुलाम के दिल में गजनी की मिट्टी की अजमत बेदार कर दी है। अगर सुल्तान आली मकाम का दिल बहुत मजबूत है तो सुने। अर्तगीन ने अपना माजी और फिर सबीला की जिंदगी की कहानी सुल्तान महमूद को सुना दी और उसे तफसील से सुनाया कि सबीला ने उसे किस तरह गजनी आने के लिए तैयार किया था। सुल्तान महमूद की आंखें आंसुओं से भर गईं। जिस कौम की बेटियां इस मजबूरी की हालत में भी अपने ईमान और किरदार को मरने न दें, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, सुल्तान महमूद ने कहा और अपने सामने बैठे हुए हाकिमों वगैरह से मुखातिब होकर कहा, तुम अपनी उभरती हुई नस्ल को गुनाहों में डुबो दो, लेकिन रिवायात जो खून में शामिल हो गई हैं वो एक ना एक दिन रंग लाएंगी। और तुम, सुल्तान ने अर्तगीन की तरफ हाथ करके कहा, तुम गुलाम नहीं हो, आगे आओ। वो आगे आया तो सुल्तान ने उसे गले लगा लिया और बोला, हम सब गुलाम हैं, अल्लाह के रसूल के गुलाम, और यही मुसलमान की अजमत है। सुल्तान ने पुरजोश आवाज में कहा, काफिला जाएगा और इसके साथ फौज भी जाएगी।
غزنی کی سرحدوں پر ہمارا خدا نظر رکھے گا۔ یہ تو جذبات کی بات تھی کہ سلطان محمود نے کہہ دیا کہ فوج جائے گی، لیکن اس نے فوج کو کبھی جذباتی کیفیت میں استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے 2 سالاروں اور مشیروں کو بلایا، غزنی کی سرحدوں کی اندرونی حالات کی اور ہندوستان سے آنے والے پیغامات کی صورتحال پر بات چیت کی، اور جائزہ لیا کہ قزاقوں کی تعداد اگر 5000 ہے تو فوج کی کتنی نفری ساتھ بھیجی جائے۔ سلطان محمود نے کہا کہ بدو گھوڑے اور اونٹ دوڑاتے ہوئے لڑتے ہیں اور وہ بھاگنے کا راستہ بھی صاف رکھتے ہیں، اس لیے قافلے کے ساتھ چھاپا مار دستہ اور ایک دستہ تیر اندازوں کا بھیجا جائے۔ اس وقت کی کسی بھی تحریر سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا کہ جو دستے قافلے کے ساتھ بھیجے گئے ان کی قیادت کسی سالار کی بجائے قاضی القضاء ابو محمد کو دی گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے مختلف مورخوں اور اپنی تحقیق کے حوالے سے یہ 3 نام حماد بن علی ارتگین اور قاضی القضاء ابو محمد وثوق سے لکھے ہیں۔ قاضی القضاء کی حیثیت آج کے چیف جسٹس کی ہوتی تھی، مذہبی امور کے فیصلے بھی وہی کرتا تھا۔ اس دور میں قاضی فن حرب و ضرب کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ فرشتہ لکھتا ہے، سلطان محمود نے قاضی القضاء ابو محمد کو خاصی فوج دے کر قافلے کے ساتھ بھیجا۔ سلطان محمود نے ابو محمد کو 30,000 درہم اس مقصد کے لیے دیے کہ لڑائی کی بجائے یہ رقم قزاقوں کو دے کر ان سے معاہدہ کر لیا جائے کہ قافلے کو خیریت سے جانے دیں۔ سلطان کا یہ انتظام دیکھ کر قافلے میں کئی ہزار لوگ شامل ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلے کو الوداع کہنے کے لیے سلطان محمود خود گھوڑے پر سوار دور تک ساتھ گیا۔ وہ قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ سلطان ادھر ادھر گھوڑا دوڑاتا اور مسکراتے ہوئے سب کو ہاتھ ہلاتا اور خیریت سے واپس آ جانے کی دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک بلند جگہ جا کھڑا ہوا اور اس وقت وہاں سے اترا جب قافلے کا آخری مسافر اس کے سامنے سے گزر گیا۔ وہ بہت دیر تک جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا رہا۔ آخر اس کی آہ نکل گئی اور اس نے کہا، خوش نصیب ہیں جو حجاز کو جا رہے ہیں، اللہ ان کا محافظ ہو۔ ارتگین قاضی القضاء کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کید کے صحرا میں ایک وسیع خطہ ایسا تھا جہاں صحرائی ٹیلے دیواروں اور عمارتوں کی طرح کھڑے تھے۔ ان میں بعض ٹیلے ستونوں کی شکل کے تھے اور بعض ڈراونے سے ان میں سے راستہ گزرتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی خطرناک تھی، بھول بھلائیاں بھی تھیں۔ اس سے ذرا پرے حماد بن علی نے کیمپ لگا رکھا تھا۔ یہ کم و بیش 4000 بدوؤں کی خیمہ گاہ تھی۔ وہ غزنی کے قافلے کو لوٹنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ لڑاکے تھے، شہسوار تھے اور نڈر تھے۔ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کو ہی قابل عبادت سمجھتے تھے اور ان سے بڑا سرداروں کے سردار کو سمجھتے تھے جو اس وقت حماد بن علی تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سرداروں کے سردار پر نہ تیر اثر کرتا ہے نہ کوئی اور ہتھیار۔ قزاقی کو وہ جائز پیشہ سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں یہ کوئی مذموم حرکت نہیں تھی۔ حماد بن علی کے ساتھ سبیلا بھی تھی۔ وہ بظاہر خوش تھی لیکن اندر سے کھوئی رہتی تھی۔ وہ قافلے کے انتظار میں بےتاب تھی اور اس وقت تو وہ اندر سے کانپنے لگی جب رات کے وقت ایک بدو نے آ کر حماد کو بتایا کہ قافلہ بہت بڑا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فوج بھی آ رہی ہے۔ بدو نے یہ بھی بتایا کہ قافلہ کوئی 1 کوس دور پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ حماد بن علی اس خطے کو جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا اپنی زمین سمجھتا تھا، جیسے وہاں ہوائیں بھی اس کے حکم سے چلتی ہوں۔ اس نے دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہ کیا۔ قاضی القضاء نے رات ہی کو کمانداروں سے صلاح مشورہ کر کے ٹیلوں کے علاقے میں موزوں بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے اور حماد کی خیمہ گاہ کا جائزہ بھی لے لیا۔ لیکن اس نے سلطان محمود کی ہدایات کے مطابق حملے میں پہل کرنے کی بجائے دوستانہ معاہدہ بہتر سمجھا۔ رات بھر فوج بیدار رہی۔ ادھر بدو قبائل حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو غزنی کی فوج کے 2 آدمی حماد بن علی کے پاس گئے اور اسے قاضی القضاء کا پیغام دیا کہ تم لوگ قافلے کو گزرنے دو، اس کے عوض تمہیں 5000 درہم ادا کیے جائیں گے۔ حماد بھڑک اٹھا اور غصے سے تھوک اڑاتے ہوئے بولا، 5000 درہم؟ 5000 درہم سے تم میرے پاؤں کی خاک بھی نہیں خرید سکتے۔ تم میری توہین کرنے آئے ہو، میں بھکاری نہیں۔ اس نے بدوؤں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنے قاضی سے جا کر کہو کہ میری طاقت دیکھے، کیا میں انہیں 1 درہم دے کر واپس لے جاؤں؟ تمہارے قافلے کی ساری دولت میری ہے، تمام مال و دولت اور میری پسند کی تمام جوان عورتیں میرے حوالے کر دو اور قافلہ خیریت سے گزر جائے۔ حماد بن علی، ایک پیغمبر نے کہا، طاقت پر اتنا غرور نہ کرو، فرعون نہ بن۔ ہم درخواست لے کر نہیں آئے، دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں۔ قافلہ مال و دولت اور خواتین سمیت یہاں سے خیریت سے گزرے گا، لیکن یہ ریت تیرے قزاقوں کے خون سے لال ہو جائے گی۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ حماد نے گرج کر کہا، میں اپنے خیمے میں آئے ہوئے مہمان کو قتل نہیں کیا کرتا، جاؤ۔ پیغامبر واپس آ رہے تھے تو انہیں ارتگین مل گیا۔
اس نے پوچھا کہ حماد نے کیا جواب دیا ہے۔ اسے جب بتایا گیا تو وہ ہنس پڑا اور تیر و کمان کندھے سے لٹکائے ایک بلندی پر کھڑا رہا۔ قاضی القضا کو سلطان محمود نے 30,000 درہم دیے تھے، لیکن اس نے یہ رقم ضائع کرنی مناسب نہ سمجھی۔ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ اتنا بڑا قزاق 5,000 درہم کی پیشکش کو اپنی توہین سمجھے گا، یہی پیشکش کی جو دراصل چیلنج تھا کہ حماد آؤ اور قافلے پر حملہ کرو۔ قاضی القضا ابو محمد نے اپنی پیشکش کا جواب سنا تو اس نے فوج کو موضوع مقامات پر کر دیا۔ فوج کی نفری تھوڑی تھی۔ حماد بن علی نے غصے کی حالت میں بدوؤں کو اکٹھا کیا اور ٹیلوں کے باہر پار سے انہیں پیش قدمی کر کے قافلے پر حملے کا حکم دیا۔ قافلہ ٹیلوں کے باہر تھا۔ حماد گھوڑے پر سوار ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ایک علم بردار تھا۔ علم سیاہ رنگ کا تھا۔ ساتھ 2 محافظ تھے۔ ادھر قافلے میں لڑنے والے کچھ لوگ تھے۔ وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو گئے۔ عورتیں ہاتھ بلند کر کے دعائیں مانگنے لگیں۔ بدوؤں کے کالے اور کرخت چہرے بڑے ڈراؤنے تھے اور دور ایک ٹیلے پر سبیلا کھڑی تھی۔ ارتگین بلندی سے اتر کر ٹیلوں کے اندر چلا گیا اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس طرف نکل گیا جدھر سے بدوؤں کی فوج جا رہی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کی چال میں مستی تھی۔ ارتگین چھپ کر دیکھتا رہا۔ پھر اسے حماد بن علی نظر آیا۔ وہ بہت دور نہیں تھا۔ ارتگین نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور حماد کے چہرے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر حماد کی کنپٹی میں اتر گیا۔ وہ تیورا کر گھوڑے سے گرا۔ اس کے محافظ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ایک تیر علم بردار کی گردن میں دائیں سے لگا اور بائیں کو نکل گیا۔ یہ تیر بھی ارتگین کا تھا۔ پرچم گر پڑا۔ ارتگین دوڑ کر ٹیلے پر چڑھا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلانے لگا، خدا کی قسم میں نے حماد بن علی کو مار ڈالا ہے، غزنی کی آبرو کی قسم، بدوؤں کا پرچم گر پڑا ہے۔ اپنے سرداروں کے سردار کو اور اپنے علم کو گرتا دیکھ کر قبائلیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ تب قاضی القضا ابو محمد نے فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ارتگین نے اسے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ وہ حماد کو پہچانتا ہے اور وہ سب سے پہلے اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ ابو محمد نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اسے حملے سے پہلے مارے تو للکار کر آواز دے۔ خدا نے اس کا یہ منصوبہ کامیاب کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بدوؤں کا قتل عام تھا۔ وہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور اس کوشش میں وہ ٹیلوں کے اندر آ گئے جہاں وہ سمجھتے تھے کہ چھپ سکیں گے، مگر ابو محمد نے وہاں پہلے ہی ٹیلوں پر تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے جو بدو باہر کو بھاگے انہیں تعقب کر کے ختم کیا گیا۔ اس خاک و خون میں ٹیلوں کے اندر گھوڑوں کے شور اور زخمیوں کی چیخ و پکار میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ نسوانی آواز ارتگین کو پکار رہی تھی۔ یہ سبیلا کی پکار تھی۔ اسے غزنی کا ایک سوار اٹھا کر گھوڑے پر نہ ڈال لیتا تو وہ گھوڑے تلے روندی جاتی۔ دوپہر تک قید کا مارکا ختم ہو چکا تھا۔ اس سے آگے قافلے کے ساتھ فوج کا چھوٹا سا ایک محافظ دستہ بھیجا گیا۔ قاضی القضا باقی فوج کو واپس غزنی لے گیا۔ اس کے ساتھ بدوؤں کے بے شمار گھوڑے اور اونٹ تھے جن پر ان کے خیمے اور دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ارتگین، ابو محمد نے راستے میں اسے کہا، تم غلام نہیں ہو اور تم سبیلا غزنی کی نہیں اسلام کی آبرو ہو۔ اسلام زندہ رہے گا۔